ایک ظلم ہوا ہے، ایک مرڈر ہوا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا زخمی ڈی ایس پی ہے. آپ کے سامنے ہی میں خود ایفرٹس کر رہا ہوں، سی ایم صاحب کر رہے ہیں، لا منسٹر صاحب کر رہے ہیں، چیف سیکریٹری آئی جی سب دیکھ رہے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ بلی وکیل کرے نہ کرے، اس سے کوئی فرق نہیں. مصطفیٰ عامر قتل کیس میں جس طرح تحقیقات ہو رہی ہے، ہم آپ کو تمام ویڈیوز میں جو ہے وہ ڈیٹیلز فراہم کر رہے ہیں. میرے ساتھ اس وقت قائم مقام پراسیکیوٹر جنرل سندھ منصر مہدی صاحب موجود ہیں. ہم ان سے سوال کرنا چاہتے ہیں کیونکہ میڈیا میں جو چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں اور اب تک جو کچھ عدالتوں میں آ رہا ہے، کیا یہ ملزمان کے لیے سزا کے لیے فٹ کیس ہے یا یہ لمبا لٹکے گا، ایویڈنس مٹ جائیں گے اور ملزمان سزاؤں سے بچ جائیں گے؟ سر، یہ پوری قوم اس کیس سے جڑی ہوئی اور خاص طور پر سندھ حکومت اور پراسیکیوشن پولیس دن رات ایک کوشش کر رہی ہے جس طرح میڈیا پہ رپورٹ ہو رہا ہے. سر، اس میں اب تک جو چیزیں سامنے آ چکی ہیں، اس سے کیا لگ رہا ہے کہ آپ کو کہ ملزمان کے لیے یہ سزا کے لیے فٹ کیس ہے یا سزاؤں سے بچ جائیں گے؟ نہیں، دیکھیں نا، یہ اتنا افینس مرڈر ہوا، مرڈر ہونے کے بعد آپ نے دیکھا انویسٹیگیشن ہوئی، پھر انویسٹیگیشن سے پھر جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہوئی سی آئی میں، سی آئی والوں نے ریڈ کیا، اس میں زخمی ڈی ایس پی ہوا. پھر ریڈ ایٹ دا ٹائم آف ریڈ وہ پرمیشن دی، ریڈ ہوا، ریڈ کے بعد جو ہے وہ کچھ ویپنس نکلے، کچھ لیپ ٹاپس نکلے، کچھ اور مٹیریل جو نکلا، اور اس سے وہاں سے بلڈ بھی نکلا، کافی چیزیں وہ ریکور ہوئی ہیں. اب اس میں الگ مرڈر کی ایف آئی آر الگ ہے، وہ اے ٹی اے میں جو ہے دہشت گردی ایکٹ میں وہ پروسیڈنگ، ڈی ایس پی جو زخمی ہوا وہ بھی ہے، اور کچھ ویپنس ریکور ہوئے ہیں، وہ 13 ڈی وغیرہ الگ ہے. پھر آگے اور بھی چیزیں ریکور ہو رہی ہیں، 164 اسٹیٹمنٹس ہیز بین آلسو ریکارڈڈ، وہ الگ ہوا ہے. تو اب پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جو ہے میڈیکل رپورٹس بھی آ گئیں، وہ پوسٹ مارٹم بھی ہوا بیفور میجسٹریٹ اور پولیس سرجن کے. اس کے بعد اتنے شواہد ہمیں مل چکے ہیں جو سفیشنٹ مٹیریل ہے فار کنوکشن. اور یہ دیکھیں، یہ غلط وہ ہو جاتا ہے کہ امپریشن ویڈیوز میں اور اس میں یوٹیوبس میں نیوز مختلف، ہر آدمی کے اپنا وہ اوپینین ہوتا ہے نا، اوپینین پہ نہیں ہوگا. یہ ہمارے پاس مٹیریل موجود ہے، کنوکشن انشاءاللہ تعالی ہوگی، اور ہر کیس میں الگ الگ جو ہے وہ پروسیڈنگ ہوگی، اس کے بعد اس میں کنوکشن ہوگی. باقی یہ جو ایسے افواہیں یا یہ چیزیں، اس پہ ہم ریلائے نہیں کر سکتے نا، وہ کورٹ کرے گی. جو ہمارے پاس ایویڈنس ہوگی، شواہد ہوں گے، اس میں جو ہے انشاءاللہ تعالی ہمیں فل امید ہے کہ اس میں سزا ہوگی. سر، فی الوقت جو اس انویسٹیگیشن یا جن معاملات کا ریمانڈ لیا گیا ہے، اس میں مصطفیٰ عامر قتل کیس اور پولیس مقابلے کے جو مقدمات ہیں اس میں ریمانڈ لیا گیا ہے، اور کون کون سے معاملات میں پولیس یا دیگر انویسٹیگیشن ادارے تحقیقات کر رہے ہیں ملزمان؟ دیکھیں، اس میں ایف آئی اے بھی ہے، وہ بھی انویسٹیگیشن کر رہی ہے، ایس آئی یو ہے وہ بھی کر رہی ہے، اور سی آئی ہے وہ بھی کر رہی ہے. تو اس میں مختلف زاویے سے اس میں آئی جی خود جو ہے سندھ، وہ خود یہ اس کو واچ کر رہے ہیں. میں خود، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ میں ریمانڈ میں بھی گیا، میں نے خود ادھر ریویئنس بھی داخل کی، دوسرے ریمانڈ میں بھی گیا، تیسرے میں بھی گیا. ہر چیز کو میں خود بھی واچ کر رہا ہوں. سی ایم صاحب کی کافی میٹنگز ہو چکی ہیں اس پہ، لا منسٹر صاحب کی ایفرٹس ہیں، ایون آپ کے میڈیا والے جو ہیں ان کی بھی ہیلپ ہے ہمیں، جو پراپر آپ کے گائیڈنس وغیرہ، گائیڈنس کہیں یا جو بھی ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے وہ مراحل سے ہم گزر رہے ہیں. اور آپ نے خود دیکھا کہ اے ٹی سی میں کیا ہوا، ملزم کا باپ وغیرہ جو تھا اندر تھا. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب ہائی کورٹ میں بینچ میں ہماری ریویئنس چل رہی تھی، تو ہائی کورٹ میں اس کو خود اس کو دیکھا کہ اس کا کوئی ایسا کوئی زخم وغیرہ تو نہیں ہے. آپ کے سامنے سب ٹی وی چینلز بھی تھے، پوری عوام بھی تھی، پورے وکلاء بھی تھے، اس میں ایسا کچھ وہ نہیں تھا. اب یہ جو ہے نا مثلاً کہہ دینا کہ افواہیں اور یہ چیزیں وہ رانگ ہیں. ہمارے پاس ایویڈنس مل چکی ہے، ابھی انویسٹیگیشن اور بھی ہو رہی ہے. اب جب تک فائنلائز کریں کافی چیزیں ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے، تو وہ انشاءاللہ تعالی اس میں کنوکشن ہوگی. سر، 285 میں جب وہ ملزم پیش ہوا، پہلے وہ بے ہوش ہو جاتا تھا، کہہ رہا تھا کہ جی پولیس اس کے اوپر ظلم کر رہی ہے،
لیکن اس بار جب ATC میں پیش ہوا تو اس نے کہا جی جب یہ میرا ریمانڈ لے کے جاتے ہیں پولیس والے مجھ پہ ہنستے ہیں, مجھے واش روم میں جانے دیتے ہیں, تو پولیس اس پہ ہنستی کیوں ہے سر؟ نہیں ایسا, یہ دیکھیں ملزم کے کہنے سے تو نہیں چلیں گی نا کورٹس, اور یہ تو نہیں ہے کہ کچھ اور اس میں خبریں آ جائیں یا کیا, اس سے یہ اس پہ وہ منع فضول چیزیں ہیں کہ ملزم کہے کہ ملزم کے کہنے سے وہ ہنس رہا ہے فلاں سے, یہ چیزیں وہ نہیں ہوتی. ملزم جو بھی کہے اس سے تھوڑی ہوگا. اور پولیس ریمانڈ جب لے جاتی ہے خوش ہو جاتی ہے پولیس کہ ہمیں ریمانڈ, نہیں خوش کیا, یہ جو ہمارا قانونی حق ہے اور ہمیں خدا کو بھی جان دیں گے, ایسے نہیں ہے. ایک ظلم ہوا ہے, ایک مرڈر ہوا ہے, اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا زخمی DSP ہے اور دوسرے وہ ویپنز اور لیپ ٹاپس ریکور ہوئے ہیں, تو اس میں یہ ایسے یہ غلط چیزیں ہیں. اور بھلی ملزم ہنسے یا چاہے کورٹ انصاف دے گی, ہم کورٹ سے ہی وہ سارا وہ پروسیس کرا رہے ہیں, پروسیکیوشن خود کر رہی ہے, پولیس بھی کر رہی ہے, اس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. سر کامران قریشی صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کورٹ روم میں کہ جو ملزم کو 10 روز تک سے تو واش روم تک نہیں جانے دیا پولیس نے. ایسے نہیں ہے, وہ آپ کے سامنے. تو ریمانڈ کے دوران ملزمان کے ساتھ یہ ہوتا کیسا ہے پولیس کا؟ نہیں پراپر صحیح تھا, ایسا کوئی سچ نہیں ہے. باقی دیکھیں یہ تو اب ملزم جو بھی کہے اس کے کہنے سے تو ہم نہیں وہ کہنے. ابھی ملزم یہ کیسی فضول چیزیں ہیں, اس میں کیا رپلائی دوں, اس میں ایسا تھوڑی ہے. آپ کے سامنے ملزم آتا ہے, گاڑی میں جاتا ہے, نیچرلی کھانا کھاتا ہے, بیٹھتا ہے, ایسے وہ ایسی چیزیں کورٹ میں کہنا اور یہ فضول ہے. اچھا سر, کیس چونکہ اب تک انویسٹیگیشن اور پولیس جو ہے کر رہی ہے اور اس کے بعد پراسیکیوشن اس کی عدالتوں میں پیروی کر رہی ہے, مدعی مقدمہ یا جو مقتول ہے ان کے اہل خانہ نے اب تک کوئی وکیل نہیں کیا, تو ایسا تو نہیں کہ ملزم بڑے وکیل کر لیں اس کے بعد پھر وہ سزاؤں سے بچ جائے یا کیس کو اتنا لمبا لٹکا دیں کہ جس میں نہیں یہ ایسے نہیں. بڑا وکیل ہو چھوٹا وکیل ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو ایویڈنس ہوگی وہ ہم پیش کریں گے, اس میں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. تو مقتول کے اہل خانہ کو فی الوقت وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ریاست ان کی جانب سے خود کیس لڑے گی؟ بالکل لڑ رہی ہے. آپ کے سامنے ہی میں خود ایفرٹس کر رہا ہوں, CM صاحب کر رہے ہیں, لا منسٹر صاحب کر رہے ہیں, چیف سیکریٹری, IG سب دیکھ رہے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ بھلی وکیل کرے نہ کرے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں خود دیکھ رہا ہوں, ہمارے پراسیکیوٹرز دیکھ رہے ہیں, پوری ٹیم دیکھ رہی ہے. تو ان کے مقتول کے جو اہل خانہ ہے وہ سرکار سے, پراسیکیوشن سے یا انویسٹیگیشن سے رابطے میں, ان کو پورا بھروسہ ہے کہ جو ریاست ان کی جانب سے کیس لڑ رہی ہے؟ بالکل ان کو پورا بھروسہ ہے اور بھروسہ ہونا بھی چاہیے. خدا پہ ہمیں وہ یقین ہے کہ اس کو سزا ہوگی. سر آپ کا بہت شکریہ, کیونکہ کیس جس طرح ہائی پروفائل ہے تو حکومت سندھ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ایفیشنسی کے ساتھ جو ہے اس کیس کو فائٹ کر رہی ہے. خاص طور پر پراسیکیوشن کی جانب سے جو گواہوں کے بیانات ریکارڈ کروائے گئے ہیں وہ سزاؤں کے لیے فٹ کیس جو ہے وہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ جو پہلے میڈیا میں سوشل میڈیا پہ جس طرح کے بیانات سامنے آ رہے تھے اس سے یہ تاثر مل رہا تھا کہ میڈیا پر چلنے والے بیانات کی روشنی میں ملزمان کو سزائیں نہیں ہوگی, لیکن جو پراسیکیوشن اور اس تفتیشی حکام کی جانب سے جو عدالتوں کے اندر کارروائی رکھی جائے گی اس سے ہی ملزمان کو سزائیں ہو سکیں گی. تو اس لیے جب جو 2 گواہوں کے بیانات ہوئے, غلام مصطفیٰ کا اور زہیب کا, اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جو ملزمان کی موجودگی میں اور ان کی وکلا کی موجودگی میں بیانات ہوئے اس سے ملزمان سزاؤں سے بچ نہیں سکیں گے. یہی ہے نا سر؟ بالکل انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سزا ہوگی, ہر صورت میں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے خدا میں یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں, آپ کا بہت شکریہ. مزید اس سلسلے میں جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے. اللہ حافظ.